بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کا یہ 14واں پارہ 2 صورتوں کے اوپر مشتمل ہے، جس کے ابتدائی حصے کے اندر سورہ حجر مکمل ہے اور اس کے بعد پھر سورہ نحل بھی اسی پارے کے اندر مکمل ہو رہی ہے۔ سورہ حجر کے جو مضامین ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا مضمون ہے جس کے ساتھ اس پارے کی ابتدا ہو رہی ہے وہ ہے کہ اس پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کی ایک خواہش کا تذکرہ کیا ہے کہ کفار جب بروز حشر مسلمانوں کو وہ جنت کے مزے لوٹتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر ایک خواہش کا اظہار کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ارشاد باری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر کہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ دوسرا، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، جس میں سے ایک قول یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ نزع کا وقت جب ہوتا ہے تو اس وقت کی کافروں کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ کافر جب عذاب دیکھتے ہیں، کیونکہ اس عذاب کا سلسلہ تو حالت نزع میں ہی شروع ہو جاتا ہے، تو جب وہ یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو اس وقت پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت ان کی خواہش ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب کفار قیامت والے دن عذاب کی سختیاں اور ہولناکیاں دیکھیں گے تو پھر وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اور امام زجاج کہتے ہیں کہ کافر جب کبھی اپنے عذاب کے حوال اور مسلمانوں پر اللہ کی رحمت کو دیکھیں گے تو پھر ہر مرتبہ وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف قیامت کے ساتھ خاص ہوگا، بلکہ قیامت کا دن گزرنے کے بعد جب وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے اور عذاب مسلسل ان کے اوپر ہوگا اور ادھر سے مسلمانوں کی حالت اور اہل ایمان کی حالت ان کو دکھائی جائے گی جو جنت کے اندر موجود ہوں گے، تو اس وقت پھر ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ تمنا کریں گے۔ پھر مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ پھر اس قول کی تائید ہمیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے لوگ جنت میں ہوں گے اور جہنم والے لوگ جہنم کے اندر جمع ہوں گے اور جہنم کے اندر کچھ مسلمان بھی موجود ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے غفلت برتی، اب وہاں پر یہ موجود ہوں گے تو کفار اب مسلمانوں سے کہیں گے کہ بتاؤ تمہیں تمہارے، تو اتنے میں ان کے عذاب کا وقت ختم ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال لو۔ اب مسلمانوں کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اس وقت کی حالت کو بیان کیا کہ ربما یود الذین کفروا، کہ اب جو کفار لوگ ہیں یہ خواہش کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم لوگ مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد پھر انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس کا پہلا مضمون تو یہ ہے، جبکہ اس کا جو دوسرا مضمون ہے وہ ہے قرآن کی حفاظت، کہ پہلے کفار کی حالت کو بیان کیا گیا کہ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور کافروں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تم مجنون ہو، معاذ اللہ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے۔ اب جب یہ والا معاملہ پیش آتا ہے اس کے بعد پھر آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بلا شبہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن کو اللہ نے ذکر قرار دیا ہے، تو جب ہمیں ذکر کا حکم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن کو بھی اللہ نے ذکر قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 26 کے اندر وہ انسان کی تخلیق کے قصے کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی بنی ہوئی تھی جس سے بو آتی تھی۔
والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور ہم نے اس سے پہلے جنوں کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس منی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، اور شیطان مردود ہوا، انسان اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ یہ واقعہ بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سارے واقعات آگے آ جاتے ہیں کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو ارشاد فرما دیا، قال فاخرج منها فانک رجیم، کہ تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے۔ تو ان کے پاس پھر کچھ مہمان آتے ہیں، وہ آ کر ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ ایک بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اللہ آپ کو ایک علم والا لڑکا عطا فرمائے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو آپ کی زوجہ جو تھیں بڑھاپے کی وجہ سے وہ حیران ہو گئیں اور پریشان ہو گئیں کہ میری تو عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ فرمانے لگیں کہ کیا تم مجھے اس حال میں بیٹے کی بشارت دے رہے ہو کہ میں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکی ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تو تم مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ سے امید رکھنی چاہیے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں توکل رکھنا چاہیے، اللہ کے اوپر تکیہ ہونا چاہیے۔ تو پھر جب یہ واقعہ بیان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو دوسرا قصہ ہے وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر آج ہی بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے زیادہ آگے نکل چکے ہیں کہ اللہ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا عزم فرما لیا ہے، تو ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ اب یہ اسی پارے کے اندر یہ قصہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد پھر جو تیسرا قصہ ہے اس پارے کے اندر وہ ہے اصحاب الحجر، ان سے مراد وہ قوم سمود ہے کہ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ بار بار ان کو سمجھایا جاتا تھا، بار بار ان کو بتایا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بت پرستی چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں مختلف طرح کے اپنے نبی کے ذریعے معجزات دکھائے، مختلف طرح کے واقعات دکھائے، بالخصوص وہ پہاڑی کی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ وہ ان کو دکھایا، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا کہ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کو بھی ٹھکرا دیا اور اس کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کرتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہی ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے۔ اس کے بعد پھر سورہ نحل کی ابتدا ہوتی ہے اور سورہ نحل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مختلف طرح کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا جو مضمون اس پارے کے اندر بیان ہوتا ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ کا مضمون، کہ اللہ رب العزت نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے بنائے جن میں مختلف منافع بھی ہیں، اور پھر وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہیں، پھر گھوڑے خچر گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم اس پر سوار ہو اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید وہ اللہ ایسی چیزوں کو پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ پھر یہ واقعہ بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بارش کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اسی توحید کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان فرمایا
والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو، اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس کے بعد پھر دن اور رات کو اللہ رب العزت نے وہ پیدا فرمایا، اس کا بھی تذکرہ آتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس نے تمہارے لیے دن اور رات اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو وہ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور مہیا کیا، سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا مضمون ہے وہ ہے رسالت کا مضمون، کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف موعظہ حسنہ اور حکمت کے ساتھ بلائیں، اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں، اور اس کے بعد پھر آپ کو صبر کرنے کی اور تنگ دل نہ ہونے کی اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی ہے۔ پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو اللہ رب العزت بیٹی عطا فرماتا تو ان کی حالت غیر ہو جاتی اور منہ غصے سے ان کا کالا ہو جاتا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غصے سے بھرا رہتا۔ اب یہ کفار کی حالت ہے، اور کفار کی حالت کو اسی پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی پارہ کی آیت نمبر 68 اور 69 کے اندر اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں پر اپنا چھتا بناتی ہے، مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ رب العزت کے حکم سے شہد نکالا جاتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اسی پارے کی آیت نمبر 90 وہ ایک انتہائی جامع آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو 3 باتوں کا حکم عطا فرمایا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔